إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 42، 43، 44 ہیں، اور ان میں بھی غزوہ بدر سے متعلق ایک باری تعالیٰ کے رحمت اور قدرت کے کرشمے کا بیان ہے. آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لی. یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص رحمت کا بیان فرمایا ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے اوپر نازل ہوئی. جیسا کہ پیچھے فرمایا گیا تھا کہ اللہ کو ایک کام کرنا ہی تھا، اس کے لیے سارے حالات اللہ تعالی نے جمع فرمائے. تو اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد ان کی حقیقی تعداد سے کم دکھائی گئی. ایک مرتبہ یہ واقعہ خواب میں ہوا، اور ایک مرتبہ عین لڑائی کے دوران ہوا. انہی 2 واقعات کا ذکر ان آیات میں فرمایا گیا. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کی تعداد کم دکھائی گئی. یعنی حقیقی تعداد 1000 تھی، لیکن خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد کم دکھائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ کرام سے کیا، جس سے ان کو حوصلہ ملا. یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد کم دکھائی گئی حقیقت کے مقابلے میں، اس پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ انبیاء کرام کا تو کوئی خواب واقعے کے خلاف نہیں ہوتا. تو یہاں سمجھ لیجئے کہ صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے خواب اس طرح کے دکھائے جاتے تھے جن کی تعبیر کچھ اور ہوتی. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ مشرکین کو جنگ میں شکست ہوگی. تو خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جو عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے، اور بعض اوقات بے شک ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں انبیاء کرام کو وحی نازل کی جاتی ہے جو حجت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جن کی کچھ تعبیر ہوتی ہے. تو یہاں بھی جو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی گئی، یا عالم مثال میں ایک خواب دکھایا گیا جس کی تعبیر یہ تھی
کہ وہ لوگ شکست کھائیں گے اور وہ بے حیثیت لوگ ہیں، کیونکہ تعداد کی کمی کسی لشکر کے بے حیثیت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ بے حیثیت ہوں گے تمہارے سامنے، تمہارے مقابلے میں، لیکن صورت اس کی ایسی بنائی گئی خواب کی کہ تعداد کم دکھائی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ واقعتاً تعداد کم ہے، اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑھے، اگرچہ جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایک طائفہ تمہارے ہاتھ آئے گا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور ان میں سے ابو سفیان کا قافلہ تو باہر نکل گیا تھا، زد سے باہر ہو گیا تھا، لہذا اب تو یہ بات متعین تھی کہ قریش کا جو لشکر آ رہا ہے اسی سے جنگ ہوگی، اسی پر فتح حاصل ہوگی۔ یہ ایک اعتقادی طور پر مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی گئی تھی، لیکن اعتقاد کی وجہ سے یہ یقین ہونا کہ ہمیں فتح ملے گی، فتح ہوگی، وہ ایک بات ہے، لیکن حصی طور پر یہ سمجھنا کہ یہ معاملہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ انسان کے حوصلے کو مزید بڑھاتا ہے۔ اعتقاد تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتح ہوگی لیکن بیچ میں رکاوٹیں بہت پیش آئیں گی، شہادتیں بہت زیادہ ہوں گی، لوگ زیادہ مصائب کا شکار ہوں گے، لیکن آخر میں فتح ہماری ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام کو حصی طور پر بھی ایک تسلی حاصل ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے، بلکہ حقیقت واقعہ میں بھی یہ لوگ کو اتنی بڑی زیادہ تعداد میں نہیں ہیں جن پر حملہ نہ کیا جا سکے یا جن سے فتح حاصل نہ کی جا سکے یا جس میں بہت دشواری پیش ہے۔ اب یہاں ظاہر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا تھا اس کی تعبیر آپ کو معلوم تھی، معلوم یہ تھی کہ بے حیثیت ہونا مراد ہے، اس کا تعداد کی حقیقی کمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے، خواب سے وہ اس غلط فہمی میں نہیں ہوئے کہ تعداد واقعتاً کم ہے، جس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب مشرکین کا لشکر العدوۃ القصویٰ کے اندر خیمہ انداز ہوا تو ایک شخص کو آپ نے بھیجا کہ ذرا دیکھ کے آؤ کیسے لوگ ہیں، تو ان سے پوچھا کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو اس سمے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اندازہ یہ ہے کہ وہ 1000 کے قریب، وہ کہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 آدمیوں کی خوراک ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح تعداد کا اندازہ تھا، خواب میں کم دکھایا گیا، اس کی تعبیر آپ نے یہ لی کہ بے حیثیت لوگ ہیں، کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی ان سے مقابلہ کرنے میں، یہ تعبیر آپ کو معلوم تھی، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو تعبیر نہیں بتائی، خواب بتایا تاکہ صحابہ کرام کو مزید تسلی اور حوصلہ حاصل ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ یہاں فرمائے ہیں اِذْ یُرِیکَہُمُ اللہ، یُریکا یہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، مفعول کا، کہ جب اللہ تعالی تم کو اے پیغمبر یہ دکھا رہا تھا کہ تمہارے دشمن قلیل ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو تو تعبیر معلوم ہو گئی
لیکن جب آپ نے صحابہ کو بیان کی تو اس وقت میں صحابہ کرام کو ایک حوصلہ ہوا، اور پھر وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ لَتَنَازَعْتُمْ۔ اراکم صحابہ کرام سے خطاب ہے۔ ابھی پہلے خطاب تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اذ یریکہم اللہ، جب آپ کو اللہ تعالی دکھا رہے تھے خواب میں، ان کی تعداد کم دکھا رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام تھا، لیکن بیچ میں آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں اگر تم کو کثیر دکھاتے تو لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، تو تمہارے دل میں کمزوری پیدا ہو جاتی، اور تمہارے درمیان ہو سکتا ہے کہ کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کریں یا نہ کریں۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، یعنی اس جھگڑے سے بھی بچا لیا اور اس کمزوری دکھانے سے بھی بچا لیا، اس خواب کے ذریعے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ خواب ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بے حیثیت لوگ ہیں، کام زیادہ دشواری ان کو فتح کرنے میں پیش نہیں آئے گی، لیکن صحابہ کرام کو یہ باور کرایا گیا کہ اس خواب میں کہ ان کی تعداد واقعتاً کم ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا، یہ واقعہ تو خواب کا تھا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے کا تھا۔ دوسرا واقعہ باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جو لشکر کھڑا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کم کر کے دکھایا، یہ خواب میں نہیں، بیداری میں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ مسلمانوں کو اگرچہ وہ سامنے لشکر پڑا دیکھ رہے تھے لیکن وہ ان کو کم نظر آ رہا تھا، تاکہ اس وقت عین لڑائی کے وقت بھی ان کا حوصلہ بلند ہو۔ یہ جو واقعہ ہے کہ کم نظر آ رہا تھا تو اس کے معنی یہ کہ انسان کی بینائی بعض اوقات مختلف عوامل کے تحت متاثر ہو جاتی۔ ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے میں کم نظر آ رہی ہوتی ہے زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے کم۔ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، کبھی موسم کے اثرات سے، کبھی شعاعوں کے انعکاس سے، کبھی کسی اور ظاہری سبب کی وجہ سے بینائی جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے اور حقیقت کے برخلاف ظاہر۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سامنے جو ان کی تعداد نظر آئی صحابہ کرام کو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ہو سکتا ہے کچھ اسباب بھی اس میں داخل ہوں، ان اسباب کی وجہ سے ان کو کم نظر آئی صحابہ کرام، جس سے ان کے حوصلے میں اضافہ ہوا۔ اب یہاں آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں جو قرآن کریم نے الفاظ استعمال کیے ہیں دوسرے واقعے میں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، پہلے میں فرمایا تھا وَإِذْ يُرِيكَهُمْ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم دکھا رہے تھے خواب میں، اور یہاں اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب اے مسلمانوں ہم تم سب کو دکھا رہے تھے، تو جس کے معنی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم نظر نہ آ رہے ہوں، آپ کو تو پہلے ہی سے تعبیر بھی معلوم تھی، خواب بھی دیکھ لیا تھا، حالات بھی معلوم تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں، اور آپ کو ظاہر ہے آپ کا جو اعتقاد تھا اللہ تعالیٰ کی نصرت پر وہ اتنا مکمل تھا کہ اس کے لیے ظاہری اسباب میں کسی مزید تسلی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو تسلی کی ضرورت تھی علاوہ اس اعتقاد کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، تو اس کے لیے وَإِذْ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تو ہم تمہارے اے مسلمانوں تمہاری زبان يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا،
کہ جب تم سامنے آ ہی گئے تو اس وقت میں ہم تمہیں کم دکھا رہے تھے ان کی تعداد، تاکہ تمہارے حوصلے مزید بڑھیں. اور دوسری بات یہ، یہی معاملہ ہم نے کفار کے ساتھ بھی کیا کہ یقللکم فی اعینہم، ان کو بھی تمہاری تعداد بہت کم دکھائی. ان کو ابو جہل اس کے لشکر کو بھی تمہاری تعداد حقیقت سے بھی کم دکھائی. یعنی حقیقت میں تعداد تھی کم، 313 مقابلے میں سے 1000، لیکن اللہ تعالی نے کفار کے لشکر کو بھی 313 سے بھی کم دکھائی تعداد. اور ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ جب ابو جہل نے لشکر پر نظر ڈالی تو اس کو اتنی کم معلوم ہوئی مسلمانوں کی تعداد، تو کہنے لگے تو ایک اونٹ کی فضا ہے، یعنی ایک اونٹ اگر ذبح کیا جائے تو وہ جتنے لوگ کھاتے ہیں اتنا، یعنی 100 کے قریب آدمی ہیں. وہ وہی سمجھ رہا تھا کہ 100 آدمی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کا مقابلہ کیا جائے، جس کے مقابلہ کرنے میں کوئی دشواری ذرہ برابر بھی پیش آئے. لہذا گاتے بجاتے اور خوشیاں مناتے اور اس طرح آ گئے کہ جیسے بس ایک حلے میں ہم سبھی ختم کر دیں گے. اگر تعداد ان کو کچھ زیادہ دکھائی جاتی جیسی وہ تھی تو کچھ تیاری نسبتاً زیادہ اہتمام سے ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ تو ایک حلے کا معاملہ ہے، ایک حلے کے اندر سب کو ختم کر دینا ہے. لہذا ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد ان کو کم دکھائی گئی تاکہ آ ہی جائیں وہ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت خیال میں پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ پھر بھی ان کی تعداد اچھی خاصی ہے. لیکن مقصود کیا تھا کہ وہ ان کو اور زیادہ ترغیب ہو اس بات کی کہ وہ آ کے حملہ کریں اور لڑائی میں شریک ہوں. تو ان کو ہم نے تعداد ان کی نگاہ میں بھی تمہاری تعداد کم دکھائی. مسلمانوں کی نگاہ میں کافروں کی تعداد کم دکھائی، کافروں کے نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی. کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پوری طرح ظاہر کر دے، یعنی پورا کر دکھائے جو کہ ہونا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کو مقدر کر رکھا تھا. تو اس کے لیے یہ اسباب بھی پیدا فرما دی ہے کہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں ایک کو دوسرے کی تعداد کم دکھا رہے تھے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں. یہ جملہ جو فرمایا گیا ہے اللہ ترجع الامور، اس سے ایک حقیقت کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جتنے بھی واقعات اس کائنات میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے درمیان آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا. کہتے ہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا، اتفاقاً فلاں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ فلسفے میں ایک مستقل بحث ہے بخت و اتفاق کی، کہ بعض اوقات کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا، میں باہر نکلا اور باہر نکل کر ایک شخص اچانک سامنے آ گیا کہ جس کا کوئی توقع نہیں تھی، جس کی کوئی امید ہی نہیں تھی. تو میں کیا کہتا ہوں کہ میں اتفاقاً میری فلاں سے ملاقات ہو گئی. تو ہم لوگ جو مختلف واقعات ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں ان کو ہم اتفاق پر معمول کر لیتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا. اب یہاں بھی جو ظاہری نظر سے دیکھنے والا ہے غزوہ بدر کے واقعات کو،
تو یہ ہوا کہ بھائی نکلے تو تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، لیکن اتفاقاً وہ نکل گیا، اور اتفاقاً دوسرا لشکر آ گیا، اور اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ ان کی تعداد کم تھی ان کی زیادہ تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب چیزوں کو اتفاق پر کوئی آدمی معمول کر سکتا ہے۔ تو بھائی تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ اس کائنات میں اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کائنات میں ہر معاملہ پہلے سے جچا تلا، پہلے سے فائدہ طے شدہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوین کے تحت۔ تمہیں نظر نہیں آتے ان کے درمیان اسباب کے آپس میں جو رشتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، تم کہتے ہوتے اتفاق سے ایسا ہو گیا، لیکن حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس سامنے سارا منصوبہ ہوتا ہے، اور وہ ایک سبب کی کڑی کو دوسرے سبب کی کڑی سے ملاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ سارا کیوں ہو رہا تھا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالی وہ ایسا کام کر دے کہ جو ہو کر رہنا تھا، مفعول تو تھا وہ، یعنی یہ طے شدہ تھی یہ بات کہ ایسا ہونا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بھی فراہم فرما دی، اور پھر یہ بتا دیا تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے شدہ نظم کے تحت اور اس کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اتفاق کوئی چیز نہیں۔